ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم ریجنل مدعے پر بات کروں گا کہ جو تقریر شیخ حسینہ نے کیا تھا انڈیا میں، دہلی میں، اس کا کیا ری ایکشن ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا ہوگا اس تقریر کو. میں نے خود ایک شو کی جس میں میں نے سمرائز کیا شیخ حسینہ کی جو اسپیچ تھی، اور وہ اسپیچ کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ایک انڈیا میں ایک ایسوسیشن آف فارن کرسپونڈنٹس ہیں، یعنی جو باہر کے رپورٹرز، انٹرنیشنل رپورٹرز انڈیا میں کوریج کرتے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ ایسوسیشن ہے. انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا. اینڈ آئی تھنک کہ انڈیا کے گورنمنٹ کے لوگوں نے سوچا ہوگا او دس ول بی ویری کلیور، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو باہر والے نے کیا ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ تقریر شیخ حسینہ کی انڈیا کی سرکار کی اوکے کے بغیر نہیں ہو سکتی. آئی ایم شیور دا اپروول مسٹ ہیو کم آل دا وے فرام دا پرائم منسٹرز آفس. تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ شیخ حسینہ ایک جو ریفیوجی ہے ہو از وانٹیڈ ان اے کنٹری، جن کے اوپر سزائے موت بھی ہو چکی ہے، اور ان کے ایکسٹریڈیشن پروسیجر شروع ہو چکے. ان کو ایک پلیٹ فارم ایسا دیں تاکہ وہ انٹرنیشنل منچ پر ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ایک ملک کے خلاف کریں. تو یہ اجازت انڈیا کی سرکار کے بغیر نہیں مل سکتی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائی ڈڈ انڈیا الاؤ دیٹ، کیونکہ ایک دوسرے طرف انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات نارمل کرے. بنگلہ دیش کے فارن منسٹر انڈیا آئے تھے، انہوں نے 3 دن انڈیا میں گزارا. پھر اس کے بعد ہم کو خبر ملی ہے کہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو انڈیا نے جب ہی انوائٹ کیا تھا جب وہ طارق رحمان کو، جب انہوں نے اپنی سویرنگ ان سیریمنی کمپلیٹ کی. اور یہ بھی خبر آئی پچھلے ہفتے کہ بھارت نے ان کو برکس کے سمٹ میں بھی دعوت دی ہے، جس از ایلیویٹنگ دا اسٹیٹس آف بنگلہ دیش، کہ برکس کے مطلب مین کنونشن سینٹر سے ایونٹ کے لیے ان کو دعوت دی گئی. سو انڈیا کوڈ ہیو انوائٹیڈ اینی باڈی، مطلب کوئی دوسرے ملک کو بلا سکتے تھے وہ. سو بٹ بنگلہ دیش کو اتنی امپورٹنس انہوں نے دی ہے. سو ایک طرف تو ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا از ٹرائنگ ٹو نارملائز ریلیشن شپ ود بنگلہ دیش، دوسری طرف یہ کلیئر شرارت ہے انڈیا کے طرف سے، بیکاز شیخ حسینہ کی جو تقریر ہے، دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈر اے لاٹ آف پریشر اینڈ ڈیمانڈ فرام شیخ حسینہ، انڈیا نے ان کو اجازت دے دی تقریر کرنے کی. اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں. لیکن جو تقریر ان کے بیٹے نے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش از بیسیکلی بیکمنگ لائک اے نیو پاکستان، ISI از آل اوور بنگلہ دیش، یہ جو پاکستان کے خلاف الزامات وغیرہ لگائے ہیں، واز انڈیا اوکے ود دس؟ مطلب سوال سیریس. اگر میں بنگلہ دیش کے فارن منسٹری میں ہوتا تو مجھے یہ سوال کلیئر اس کا جواب چاہیے کہ ڈیڈ دا انڈین گورنمنٹ نو what Sheikh Hasina and her son were going to say. This is an important question for the Bangladeshis, کیونکہ بنگلہ دیشز آر گوئنگ ٹو ازیوم کہ یہ تقریر کی اجازت انڈیا نے دی. وہاں انڈیا کا پورا پریس وہاں پہ تھا. اٹ واز لائک اے بگ ایونٹ انڈیا میں، حالانکہ شیخ حسینہ واز پرسنلی ناٹ دیئر. تو دس ہیز بیکم اے ڈپلومیٹک کرائسس کہ انڈیا کرنا کیا چاہ رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. یا ایک طرف تعلقات بہتر کر رہا ہے، دوسرے طرف اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے جب تک شیخ حسینہ انڈیا میں ہیں، انڈیا بنگلہ دیش کے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ بنگلہ دیش از آلویز گوئنگ ٹو تھنک کہ انڈیا بنگلہ دیش میں انسیکیورٹی کر کے، کیوس کر کے، رجیم چینج کر کے شیخ حسینہ کو واپس لانے والی ہے. This is an assumption they have to make and they should make that assumption جب تک انڈیا میں شیخ حسینہ رہتی ہے اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتی ہے. تو اینی وے بنگلہ دیش کا بھی ریاکشن آیا، پاکستان کا بھی ریاکشن آیا، بھارت کے سرکار کا بھی ریاکشن آیا. میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں ماں بیٹی نے کیا کیا اس بیان میں. بیسکلی وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا، ہم بہت زبردست سرکار تھی، ہماری بہت اچھی گورنمنٹ تھی. یہ جو پورا پروٹیسٹ جو ہوا وہ ہمارے خلاف ایک سازش تھی رجیم چینج کی. اٹ واز آرگنائزڈ اور ایول، اور جو اتنے لوگ مارے گئے وہ سارے کے سارے غلط ہے. UN کی بھی رپورٹ غلط ہے، سب چیز غلط ہے. بس یہی ایک فرشتے ہیں
اور کچھ پرابلم نہیں تھا. سو اٹ واز اے سازش. کس نے یہ سازش کی اس کے طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا, بیٹے نے اشارہ اس ISI کی طرف کیا. دیکھیے انڈیا کے اتنے اچھے تعلقات تھے بنگلہ دیش کے ساتھ, شیخ حسینہ کے ساتھ. انڈیا کی انٹیلیجنس واز آل اوور بنگلہ دیش را. تو یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ اجیت ڈوبھل کو پتہ نہیں تھا کہ ISI وہاں پر آ کر اتنا بڑا षड्यंत्र کر رہی ہے اور انڈیا کو پتہ نہیں چلا؟ کم آن, somebody should lose their job over this. تو اگر یہ سارا کا سارا جو اپہیول ہوا ہے, اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جو ہوئے ہے شیخ حسینہ کے خلاف, جو جنزی کا ریولیوشن تھا, اگر وہ سارا کا سارا ISI نے کروایا ہے تو کیا را سو رہی تھی؟ کیا CIA سو رہی تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یا کیا بنگلہ دیش کے خلاف یہ امریکہ اور پاکستان نے مل کے کیا؟ تو کھل کے کہیے. آپ کے بیٹے تو واشنگٹن سے بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے نا, تو اگر یہ ان کے خلاف ہوتی سازش تو اس کو وہیں بند کر دیتے. سو دس از اے کائنڈ آف اے ویری اسٹرینج آرگیومنٹ. مجھے لگتا ہے کہ یا تو انڈین گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باتیں یہ کریں گے, وچ از سرپرائزنگ بیکاز دیٹ از دا فرسٹ تھنگ یو ول وانٹ ٹو نو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے لیکن آپ کہیں گے کیا. تو شیخ حسینہ اور ان بیٹوں نے بیسکلی اپنا میسیج یہ بھیجا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارے خلاف ایک سازش تھی. اب سازش کے بعد بنگلہ دیش ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ایک ٹیررسٹ ملک بن رہا ہے. یہاں پہ صرف ISI ہر جگہ ہوگا, یہ گلوبل ٹیررسٹ بننے والا ہے, ساری دنیا میں ٹیررسٹ کرتے پھریں گے بنگلہ دیش. تو انہوں نے اپنے ہی ملک کو بدنام کرنے میں لگے رہے. واٹ کائنڈ آف اے اسٹرینج پیپل یو آر, کہ آپ نے اپنے ملک کو ٹیررسٹ بنا دیا, واہ, وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کر. دس از سو فنی. اور اس کے بیسس پہ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ واپس جا کے سرکار حاصل کریں گے بنگلہ دیش میں. شی از پلاننگ ٹو گو ان December 2026. اور مجھے لگتا ہے اس تقریر کے بعد تو شاید بنگلہ دیش ان کو لٹکا ہی نہ دے, بیکاز دیر از آلریڈی اے ڈیتھ پینلٹی اینڈ شی شوڈ ناٹ گو دیر. شی از تھنکنگ کہ میں اتنا پروٹیسٹ وہاں پہ ہو جائے گا, مجھے وہ جیسے وہ اریسٹ کریں گے مجھے ایک طوفان بن جائے گا, اینڈ واٹ انڈیا ول انٹروین اگین ٹو سیو ہر. آئی ڈونٹ نو واٹ شی از ایکسپیکٹنگ. اینی وے, تو وہ تو اس کا اسپیچ کا کانٹیکسٹ تھا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جواب میں انڈیا نے کیا کہا. تو بھارت کی طرف سے جب آیا انہوں نے کہا کہ اس میں سرکار کا کوئی رول نہیں, ہم تو بڑے معصوم تھے, ہم کو پتہ ہی نہیں چلا, ہم کو کچھ نہیں پتہ چلتا. ہم کو پہلگام میں جب اٹیک ہوئے تو ہم کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ اٹیک ہونے والے. ہماری انٹیلیجنس, ہماری را وغیرہ سب بہت ہی بیکار ہے. وی آر جسٹ بچے ہیں ہم لوگ, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو کہ کیا ہونے والا ہے. سو وی ڈنٹ نو واٹ واز ہیپننگ. یہ ایک پرائیویٹ میڈیا ایونٹ تھا, اور اس کو ہم نے, اور ان کے جو کامنٹس ہیں اس کو ہم نے انڈورس نہیں کیا, اسپیشلی وہ کامنٹس جو بنگلہ دیش کی سرکار کے خلاف ہیں. تو ہم بڑے معصوم ہیں, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں. دس از دیئر آرگیومنٹ کہ ہم کو معلوم نہیں تھا وہ کیا بولنے والی ہے اور ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. سو واٹ از دا پوائنٹ کہ انڈیا کر کیا رہا ہے؟ ایک طرف تو ریلیشنس نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش ورنہ چائنا کی طرف, پاکستان کی طرف زیادہ جھک رہا ہے. سو آئی تھنک انڈیا از ٹرائنگ ٹو کریٹ این انسٹیبلٹی ان سائڈ بنگلہ دیش, اس کو لے کر کہ شیخ حسینہ جائیں یا نہ جائیں, سکسیزفلی ریجیم ہو نہ ہو, لیکن بنگلہ دیش انٹرنلی ٹرمائل ہو, عوامی لیگ کے لوگ واپس سڑکوں پر آئے کہ کہاں ہے شیخ حسینہ, اس کو لے کر آئے, اینڈ سم تھنگس لائک دیٹ. So I think that is what India is trying to do. اس کے جواب میں بنگلہ دیش نے بہت سخت بیانات دیے. بنگلہ دیش کی سرکار نے کہا کہ they were outraged by this event. یہ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کنوکٹڈ جینوسائڈر ہے. اس نے بنگلہ دیش میں یہ لفظ جینوسائڈ بہت ہی استعمال کیا. ٹھیک ہے انہوں نے 1400 لوگوں کے مارا, وہ جینوسائڈ نہیں ہوتا بھائی. آپ کے 170 ملین آپ کی آبادی ہے. The intent to kill everybody was not clearly there. She was intent to kill some protesters. جیسا CC نے 14,000 مسلم بردر کے لوگوں کو مار دیا تھا ایجپٹ میں to end the protest. But anyway, انہوں نے کہا کہ she is a convicted mass murderer. وہ بالکل صحیح ہے, they should have stuck to that. پھر یہ بھی کہا کہ she is a convicted genocider, یعنی اس کے خلاف ججمنٹ ہو چکا ہے. یہ ہماری sovereignty کا وائلیشن ہے, which is sovereignty کیسا وائلیٹ ہو رہی ہے؟ آپ کے خلاف ایک بیان دیا, آپ اس کو سیریس کیوں لے رہے ہو؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ if she is nobody, then why are you worried? آپ کو پرابلم اور پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ بیکاز یو تھنک کہ دیر از سم سپورٹ فار ہر ان بنگلہ دیش اینڈ اٹ ول کاز ڈسٹربنس. ہرٹ پبلک سینٹیمنٹ
اور پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ بھائی اس کا ایکسٹریڈائٹ کرو. اور جو آخری بات ہے، انہوں نے ہارمفل ٹو بائی لیٹرل ٹائز، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں جو شیخ حسینہ اور ان کے بیٹے نے کی، اور دے آر بلیمنگ انڈیا آلسو فار الاؤنگ اٹ وچ آئی تھنک از ویلڈ، کہ ہمارے تعلقات کو وہ بائی لیٹرل ٹائز کو وہ ہارم کریں گے. دیکھیے طارق رحمان از ٹرائنگ ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل وتھ انڈیا، کیونکہ انڈیا پہ ڈپینڈ کرتا ہے بنگلہ دیش ان مینی ویز، ہیلتھ کیئر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، لینڈ بیسڈ ٹریڈ کے لیے. تو انڈیا کے پر کئی ڈپینڈنسیز ہے بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش از اے ویری پور کنٹری انڈیا کی طرح، اور اٹ از ناٹ فلی لائک اسٹریٹجک آٹونمی بنگلہ دیش. تو وہ اس کے تعلقات اگر جتنا وہ انڈیا سے دور ہوتے گیا وہ اتنا چائنا پہ ڈپینڈ ہوتے جائے گا. اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ضرور ہوں گے ایز اے ریئیکشن ٹو دس، لیکن انہوں نے ابھی بھی بھولا نہیں کہ 71 میں ان کے خلاف بہت اتیاچار کیا تھا پاکستان نے. سو دے آر ہیونگ ٹو ڈیل وتھ پاکستان's پاسٹ اینڈ انڈیاز پریزنٹ. اور ویسے بھی پاکستان ہیز ناٹ مچ ٹو آفر. انہوں نے کچھ اسکالرشپس دیے ہیں بنگلہ دیشیوں کو، تھوڑی بہت ٹریننگ کی ہے. آئی مین پاکستان خود گڈ گورننس نہیں کر سکتا، اور دوسروں کو کیا سکھائے گا گورننس کے تعلق سے. اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو ٹرین، دین اپنے ہی بندوں کو ٹرین کر لو پہلے، سو دیٹ دے کین مینیج دیئر اون پروونسز بیٹر. تو اینی وے پاکستان ہیز نتھنگ ٹو آفر ٹو بنگلہ دیش، تھوڑی بہت انٹیلیجنس شیئرنگ اس طرح کی چیزیں. سو بنگلہ دیش وانٹس ٹو گیٹ بیک ٹو گڈ ریلیشنز وتھ انڈیا، گڈ ریلیشنز وتھ چائنا، تاکہ ان کا اکنامک جو ان کی چکی ہے وہ چلتی رہے. بٹ دے آر ویری ورڈ، کیونکہ دے تھنک انڈیا وانٹس ٹو چینج تھنگس دیئر. یا تو مطلب انڈیا وانٹس ٹو ڈومینیٹ بنگلہ دیش سول اسٹریٹ اپ، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ایکول کی طرح ٹریٹ کرے، اینڈ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ایٹ لیسٹ ود دس انڈین گورنمنٹ. وہ نہیں ہونے والا ہے. تو فائنلی اس پہ پاکستان کا کیا رد عمل ہے، ان کا کیا رسپانس تھا؟ تو پاکستان نے کہا کہ بھائی ہم ڈومیسٹک معاملات میں نہیں بولتے. تو دے ہیو ناٹ سیڈ کہ شیخ حسینہ صحیح ہے یا غلط ہے یا چیز. دے ڈڈ سے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر ان دا ڈومیسٹک پالیسیز، تاکہ دوسرے لوگ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز پہ نہ انٹرفیئر ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ تو خراب نہیں ہوں گے. شیخ حسینہ از ناٹ ریپرزینٹنگ بنگلہ دیش، تو اس نے پاکستان کے خلاف جو بھی الزامات لگائے ہیں یا ملائن کیا ہے پاکستان کے بارے میں، جو چیزیں کہی ہیں انہوں نے کہ آئی مین دیکھیے when they said کہ Bangladesh will become like Pakistan, they intended an insult. Bangladesh is not Pakistan is saying کہ اس سے ہمارا بنگلہ دیش کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، because they are not taking Sheikh Hasina as or her son as a representative of بنگلہ دیش. پھر انہوں نے کہا کہ اس تقریر پہ کوئی ایڈریس نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ISI کے خلاف جو الزامات لگائے سو ہم اس کے خلاف ہیں، اور یہ جو ایونچولی یہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ میں ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف جو انہوں نے ہمارے بارے میں اور ISI کے بارے میں کہا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان از جسٹ ناٹ گیٹنگ، مطلب وہ پرائیویٹلی بنگلہ دیش کے ساتھ پتہ نہیں کیا ڈسکشنس چل رہے ہیں اس کے اوپر، بٹ اٹ از ویری کلیئر دیٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو پلے گیمس ود بنگلہ دیش، اینڈ بنگلہ دیش اس سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات تھوڑا پیچھے ہو گئے. جو شیخ حسینہ نے کیا ہے، شی ہیز ہرٹ بنگلہ دیش ڈیفینیٹلی. اس کے شی از ناٹ کمنگ بیک. اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں دسمبر میں جاؤں گی، مجھے پکڑ لیں گے، بہت سارے پروٹیسٹ ہوں گے، پھر میرا بیٹا پرائم منسٹر بن جائے گا، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اینی مور ان بنگلہ دیش. اوکے، یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اور بہت زیادہ طوفان یہ کھڑا کر سکتی ہیں، سیاسی طوفان، ڈی اسٹیبلائز اٹ اینڈ ہرٹ اٹس اکانومی، جو ریکور کرنے کی کوشش کر رہا ہے بنگلہ دیش فرام دا پروٹیسٹ جو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً. سو آل آف دیٹ ول انڈرمائن اٹ. تو شی ہیز بیسکلی یہ شرارت اور مسچیف، شی از پلیڈ اے مسچیف وچ کین ہرٹ بنگلہ دیش. بٹ انڈیا الاؤنگ ہر ٹو ڈو دیٹ فرام انڈیا ول مین کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات اتنا تیزی سے نارملائز نہیں ہوتے. کیا اس کے باوجود طارق الرحمان برکس کے سمٹ کے لیے آئیں گے؟ یس ہی ول کم، بیکاز ہی مطلب برکس از ناٹ جسٹ اباؤٹ انڈیا. ان کو چائنا سے بھی ملنا ہے، یہاں پہ رشیا سے ملنے کا چانس ملے گا، اینڈ سو آئی تھنک ہی ول کم ٹو انڈیا فرام برکس. اور آئی تھنک کہ انہیں چاہیے کہ ایک بڑا پریس کانفرنس رکھے وین ہی از ان ڈیلی، اینڈ ریسپانس
to this, to everything that Sheikh Hasina has said. But anyway, اس انٹائر ایپیسوڈ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو تین چیزیں کہ دونوں انڈیا نے ٹو سم ایکسٹینٹ اینڈ شیخ حسینہ نے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ نے شرارت کی ہے، اینڈ اس شرارت کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اور گڑبڑ ہو سکتی ہے. اٹ ول سلو ڈاؤن بنگلہ دیش اکنامک ریکوری، اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو اور اسٹرانگ کر دیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بی این پی کو بھی کمزور کر کے جماعت اسلامی کو اور اسٹرانگ کر دے گا، کیونکہ جماعت اسلامی کہے گی کہ بھائی آپ انڈیا سے دوستی کر رہے ہو، وہ تم کو تو ٹیررسٹ کھڑا کر رہی ہے شیخ حسینہ، وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہاں پر. سو دس ول اسٹرینتھن جماعت اسلامی ان سائڈ بنگلہ دیش، ویکن بی این پی ان ریلیشن ٹو جماعت اسلامی، کیونکہ طارق الرحمان کوشش کر رہے ہیں. تو جو ریڈیکلس ہیں بنگلہ دیش میں وہ کہیں گے بھائی تم کتنا گھس رہے ہو انڈیا میں، اور انڈیا اس طرح ہم کو ٹریٹ کر رہا ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو ویکن طارق الرحمان. اور اگر وہ ان کو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی دین ہی از ناٹ گوئنگ ٹو موو ود دیٹ اسپیڈ. اتنی تیزی سے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. سو بیسیکلی آئی تھنک دس ڈڈ ناٹ سرو انڈیاز انٹرسٹ unless India's interest is to destabilize Bangladesh. And I don't know why that is in India's interest. Anyway, thank you very much for watching Conversations. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. Until next time، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.